سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز کے شریف انتہائی واجب الاحترام لائق سب تعظیم و تکریم برادران اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے تقریباً 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اس حصہ کی کمال کو تفسیر رکھ سکوں، اور میں آپ حضرات کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا سکوں کہ جہاد اور اللہ کا حکم، نبی کی اطاعت، کفار کے خلاف کس قدر مسلمانوں کو سخت ہونا چاہیے اور آپس میں شیر و شکر ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کی کما حق پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہاں ہم لوگوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے جو کفار کے مقابلے میں شدت سے کام لیتے ہیں۔ آج تو ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، اور ان کے بیانات میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی بات کو کھولوں گا اور قرآن کے آئینے سے آپ کو دکھاؤں گا کہ جس نے کفار کے مقابلے میں نرمی کی، اگرچہ وہ اللہ کا محبوب ہی نبی کیوں نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ڈانٹ دیا۔ لیکن اگر جس نے کفار کے مقابلے میں سختی دکھائی، سخت فیصلہ کیا، اپنے فیصلے میں شدت کا اظہار کیا، اگرچہ وہ اللہ کے محبوب کا شاگرد ہی کیوں نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی پر اپنے شاگرد کو ترجیح دی ہے، اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاگرد رشید کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، لو نزل العذاب من السماء لما نجا منه غیر عمر وسعد بن معاذ، کہ اگر آج ہمارے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا تو مجھ محمد سمیت کوئی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکتا سوائے عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے، جنہوں نے کفار کے مقابلے میں سختی دکھائی تھی۔ تو عزیز دوستو، دین کے اندر نہ تو صرف اور صرف سختی ہے اور نہ صرف اور صرف نرمی ہے، چونکہ یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت معتدل مذہب اور معتدل شریعت ہے، اس کے اندر کسی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اعتدال کے ساتھ شریعت کے احکامات نازل فرمائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شفیق اور مہربان ہونے کے، اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی کے 2 پہلو قصداً امت کے سامنے رکھے ہیں
تقریباً 13 سال ہے، جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کا یہ پہلو سراپا شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت، نرمی ہی نرمی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو ہجرت کے بعد مدنی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن و حدیث اٹھا کے حضور کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس دور کے اندر اغیار کے لیے، باطل کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے سختی ہی سختی نظر آتی ہے، شدت ہی شدت نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت کائنات ہیں، آپ سراپا شفقت اور محبت کے پیکر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے محبوب کو دیکھتا ہوں تو مجھے 27 میدانوں کے اندر ہاتھوں میں تلوار لیے اللہ کا محبوب کافر کے مقابلے میں کھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ صرف بات نہیں ہے کہ اسلام نرمی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر جہاں نرمی ہے وہاں سختی بھی ہے، البتہ محل مختلف ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے اپنے محبوب کا بھی تذکرہ کیا اور اپنے شاگردوں کی صفات بیان کی، تو فرمایا الذین آمنوا معہ، کہ میرے محبوب کے جو شاگرد ہیں وہ تو میرے محبوب کے دامن کو ہر وقت پکڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں کوئی لچک نہیں ہے ان کے اندر، حتیٰ کہ اگر میدان کے اندر کافروں کی طرف سے بیٹا میدان جہاد کے اندر اترا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور مقابلے میں بوڑھا باپ ہے جو بڑھاپے کے اندر اولاد کا ہر اعتبار سے محتاج ہوتا ہے، محبت بھی غالب ہوتی ہے، شفقت کا بھی غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا کافروں کی صف میں آتا ہے تو وہی بوڑھا باپ اپنی تلوار سے بیٹے کی گردن کو اڑانا زندگی کا عام مقصد سمجھتا ہے۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ موت کے وقت میں پیاس کی شدت کی وجہ سے روح قبض ہو رہی ہے، لیکن پانی بھی موجود ہے، پلانے والا بھی موجود ہے، قریب کے ساتھی نے پانی کو طلب کیا تو اس صحابی نے موت کو اپنے گلے سے لگایا، لیکن پانی پینے پر اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے، خود ساری رات بھوکے پیٹ تڑپتا رہا، لیکن ایک سری 7 گھروں پہ چکر لگا کے دوبارہ پہلے صحابی کے گھر میں آئی، یہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں سورہ انفال کی آیات ہیں، اور سورہ انفال قرآن مجید کی مشہور سورت ہے جس کو سکول و کالج کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، پہلے تو پڑھایا جاتا تھا، اب علم میں نہیں ہے، باہر مدارس کے اندر تو بہرحال پورا قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے اور کما حق کو سمجھایا بھی جاتا ہے۔ تو آج میں یہ چند آیات آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کرو اللہ باتوں کو دل میں اتار دے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں اور بڑا عجیب مفہوم ہے ان آیات مبارکہ کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الہ العالمین نے
عجیب عجیب صفات کو بیان کر کے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے کسی صفت کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے محبوب کے فرائض منصبی نبوت کا ذکر کیا کہ اے میرے نبی۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو لفظ نبی سے خطاب کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر سوال کیا، الہ العالمین کیا خدمت میں حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حرز المؤمنین، آپ اپنے ایمان لانے والے مومنین کو ابھاریے نا، شوق دلائیے نا، ترغیب دیجیے نا۔ نماز بھی مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن ترغیب کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا، شوق دلانے کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ سال میں 30 دن اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر رب کو راضی کرتے ہوئے رمضان کا احترام کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن جب اس کا تقاضا اور مطالبہ کیا جاتا ہے، کوئی ترغیب کا لفظ نہیں، کوئی تشویق کا لفظ نہیں، کوئی ابھارنے کا لفظ نہیں، لیکن میں قربان جاؤں رب العالمین کی کمال شفقت اور محبت پر، جب اپنی مخلوق کے لیے اپنے محبوب کے واسطے سے جہاد کا حکم دینا چاہا۔ اللہ تو نفسوں کو کما حق سمجھتے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں نماز بھی مشکل عمل ہے، اسی طرح روزہ بھی مشکل ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے مشکل چیز اللہ کے راستے میں نکل کر کفار سے جہاد کرنا سب سے مشکل ہے۔ اس لیے ایسے آپ اگر حکم دیں گے، این ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس کا انکار کر بیٹھیں اور انکار کی صورت میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، اللہ کی ناراضگی کے بھی مرتکب ہوں۔ کیوں نہ آپ پہلے ان کو ابھاریے اور شوق دلائیے نا۔ حرز المؤمنین علی القتال، قربان جاؤں قرآن مجید کے الفاظ پر لفظ جہاد ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میں بھی 29 سال سے جہاد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ بھی رہا ہوں، طلباء کو پڑھا بھی رہا ہوں، نمازیں خود بھی پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہوں۔ یہ بھی تو مشقت ہے نا، یہ بھی تو جہد ہے نا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ اور زبان سے بھی حق کو بیان کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ کوئی مولوی یہ تعبیر کر سکتا تھا کہ میں تو بالغ ہونے کے بعد آج تک جہاد کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جہاد پر نہ ابھاریے، جہاد کی ترغیب نہ دیجیے، بلکہ انہیں تو قتال پر ابھاریے۔ اور قتال کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہاتھ میں تلوار لیے آدمی میدان جنگ میں گھس جائے، یا تو اپنی گردن اڑوا دے یا پھر کافروں کا صفایا کر دے۔ تو فرمایا ان کو قتال پر ابھاریے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیا، حکم تو سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے محبوب نے ذرا اپنے
تعداد بھی متعین کر لی، مشکل سے کوئی 400 صحابہ تھے، 400 سے زیادہ نہیں، یا کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، بات تو اندازے کی ہے نا۔ رب العالمین کے حضور التجا کی، اے پروردگار آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر، میں انہیں جہاد پر ابھاروں گا، انہیں شہادت کا شوق دلاؤں گا، یہ اٹھ بھی کھڑے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے صحابہ تو آج سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تیرے دشمن مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب بات تو سمجھ نہیں سکا، تیری نگاہ تو ان سینکڑوں پر پڑی ہے، میں تو اس سے بھی عجیب حکم دینے والا تھا۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20، اے نبی سینکڑوں کی بات نہیں، یہ تو صرف دہائیوں کے اندر ہوں، پوری دنیا کے اندر صرف 20 مسلمان ہوں، 21 بھی نہیں، 20 اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے بھی ہوں، صبر کرنے والے بھی ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلالین کے اندر اسی آیت کے تحت جو تفسیر لکھی ہے، صابرون کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اے محتسبون اجرهم عند اللہ، صابر اس کو نہیں کہتے جو مصیبتوں کی یلغار میں صبر کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے۔ میدان جہاد کے اندر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس جہاد کے عمل پر اللہ کے حضور وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جہاد کرے، شہرت مطلوب نہ ہو، بہادری دکھانا مقصود نہ ہو۔ فضائل اعمال کے اندر تبلیغ والے حضرات بار بار اسی حدیث کو دہراتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر عالم دین، جس نے دین لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے حاصل کیا، یا جاہلوں پر اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے علم حاصل کیا، اپنی شہرت اور واہ کے لیے علم حاصل کیا، قیامت کے دن سب سے پہلے اس عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ سخی جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کروڑوں کے اعتبار سے مال خرچ کیے، دیگیں بھی چڑھا دی، لیکن مقصد صرف اپنی سخاوت مشہور کرانا تھی، اس سخی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شہید جس نے میدان جہاد کے اندر کفار سے لڑائی کرتے ہوئے اپنی گردن کو بھی اڑوا دیا، اس شہید کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر اس کا مقصد صرف اور صرف شجاعت اور بہادری تھی۔ تو رب العالمین نے فرمایا بشرطے کہ 20 ہوں، لیکن ہوں صبر کرنے والے، اپنے اجر کی امید اپنے رب پر باندھنے والے ہوں، تو ہوگا کیا؟ یغلبوا مئتین، یہ 20 ہوں گے، کافر مقابلے میں 200 آئیں گے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، یہ 20 200 کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ اور اس قلت تعداد کے باوجود اگر اللہ یوں چاہتے کہ 20 کے مقابلے میں 20 کافر، 200 کے مقابلے میں 200 کافر آئیں، تب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ اللہ تو قادر ہے نا اس بات پر، ہماری عقلیں بھی یہی فیصلہ کرتی ہیں۔ اب میں ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لڑنے والا میری ہی جسامت کا آدمی آئے، میری ہی
مرد و قامت کا آدمی آئے. آپ نے اکھاڑے کے اندر دیکھا ہوگا جب پہلوانوں کی کشتیاں منتخب ہوتی ہیں تو اس میں بھی توازن کیا جاتا ہے. اگر ایک طرف رستم میں پاکستان ہے، دوسری طرف مقابلے میں بھی اسی طرح کا بڑا پہلوان لایا جاتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا ایک طرف 15 سالہ نوجوان ہے، مقابلے میں 33 سالہ نوجوان لڑا دیا جائے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن دین عقل کا نام نہیں، اللہ کی حکمتوں کا نام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی حکمت بیان کرتے ہوئے بڑی عجیب عبارت لکھتے ہیں. فرمایا ان المسلمین ولیہم اللہ. ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں لڑے گا، اس لیے کہ اس مسلمان کے ساتھ معاونت کرنے والا، مدد کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا کسی طرح کا کوئی بشر نہیں بلکہ اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے. اور اگلی بات فرمایا وَهُمْ مُعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ وَمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ. مسلمان جب میدان میں اترتے ہیں مال و اسباب کو نہیں دیکھتے، دنیاوی ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھتے، ظاہری قوت و افراد کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ تو اپنے رب پر غیبی اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک آدمی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترے، مقابلے میں اگر 20 بھی آ جائیں یا 10 بھی آ جائیں، اللہ اس متوکل کو ان سب پر غلبہ نصیب کر کے دکھائے گا. آپ نے تجربہ کیا اس دور میں، بار بار میں طالبان افغانستان کا حوالہ نہیں دیتا، آپ بھی پھر کہتے ہیں کہ مولوی کو اس کے بغیر آتا ہی کچھ نہیں. تو آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے، قلت میں تھوڑے، مقابلے میں پوری دنیا کفر تھا، شکست ہوئی. اس لیے کہ طالبان صرف اللہ کی غیبی مدد پر توکل کرنے والے تھے اور بھروسہ کرنے والے تھے. اب اگلی بات، بظاہر تو کافروں کے پاس مال و متاع بھی ہے، اسباب بھی ہے، فراوانی بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان نہتا ہو، کافر 10 مقابلے میں آئے، شکست کافروں کو ہوگی. اس کی حکمت علامہ جلال الدین سیوطی نے جو بیان کی، قربان جاؤں میں حضرت کی بصیرت پر. فرمایا اما الکفار فلا ناصر لهم. اس لیے کہ کافروں کے لیے ان کے ذاتی شخصوں کے علاوہ پیچھے کوئی غیبی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. وهم معتمدون على قوتهم وافرادهم واسبابهم. کافر تو اپنی قوت پر اور اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب وہ بھروسہ ہی پر کرتے ہیں اور یہ مخلوق ہے، عارضی چیز ہے، فنا ان کا مقدر ہے، تو جب یہ عارضی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ان کی فتح بھی عارضی ہوتی ہے. اور مومن باقی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے باقی فتح بھی مومنین کی ہوا کرتی ہے. عزیز دوستو، عجیب الفاظ تھے. یہاں تو 20 سے مثال سمجھائی، آگے اللہ نے مزید مثال سمجھائی. فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ. اگر مومن 100 ہوں، بشرطے کہ ہوں بھی صبر کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں اور اپنی شہادت کے اجر کو سامنے رکھنے والے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ
تجربے کے طور پر اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، یعنی 313 صحابہ تھے، اور 314 میں ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو بحیثیت سپہ سالار اس لشکر کی خود کمان کر رہے تھے اور امت کے ان صوفیوں کو درس دے رہے تھے کہ صرف تسبیح پھیرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے اسلام غالب نہیں ہوگا۔ میں محمد بھی 13 سال مکی زندگی کے اندر نمازوں کی کثرت، تسبیحات کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت کے باوجود مجبور ہو گیا ہوں اپنا وطن چھوڑنے پر۔ مکہ والوں نے مجھے شہر مکہ سے نکال دیا، مدینے میں آ کر بالآخر مجھے بھی ہتھیار اٹھانا پڑا مسلمانوں کے غلبے کے لیے، تو غلبہ اصل جہاد کی وجہ سے ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 313 نہتے صحابہ غزوہ بدر میں، مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000 لشکر۔ کافر ویسے بہت زیادہ تھے، تفصیل کے اندر وہ ایک ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا، تو اس کو خطرہ تھا کہ کہیں مدینے سے میں گزروں گا مسلمان میرے قافلے کو لوٹ نہ لیں، تو اس بد نصیب نے، ایک اسلام سے پہلے کی بات ہے، بعد میں تو ابو سفیان صحابی بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت ابو سفیان، امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں ابو سفیان۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ ابو سفیان نے ایک شخص بھیجا زمزم غفاری کہ جا اور مکے کے اندر ابو جہل سے کہے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، مسلمان ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، جلدی سے آؤ اور ہماری مدد کرو۔ اب ابو جہل نے مکے کے اندر 1000 لڑاکا نوجوان، بوڑھے نہیں، بچے نہیں، خوب جنگجو جو مہارت رکھتے تھے، یوں سمجھو کہ CTD جو ہے نوجوان جو منتخب کرتی ہے، درندے قسم کے لوگ، اس نے بھی تیار کیے ابو جہل نے، اور وہاں سے لشکر لے کے نکلا ہے اور مکے میں پہنچا ہے۔ تو وہاں یہ منظر ہوا کہ اللہ نے پھر 313 کو مقابلے میں دکھلایا اور 1000 کو شکست فاش ہوئی، اور جب شکست ہوئی تو مسلمانوں نے لشکر کا جائزہ لیا کہ دیکھتے ہیں ان کے کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے مارے گئے، تو مسلمانوں کے تو چند شہید ہوئے تھے جن کی گنتی انتہائی غیر معقول ہے، جبکہ کفار کی طرف سے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے قیدی بنائے گئے۔ اب میں اپنے موضوع کی دوسری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کافروں کے مقابلے میں جو مسلمان جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، شدت پسند ہوتا ہے، اتنا اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب یہ 70 سردار زنجیروں کے اندر جکڑ کر محمد عربی کے سامنے لائے گئے، اس میں آپ کا سگا چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا۔ ایسے ابو سفیان بھی ہیں، دوسرے بھی بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے، MP MNA قسم کے لوگ تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لوں، اور ایک تجربہ کار قائد کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تنظیم اور تحریک کے ہر موڑ پر اپنے چھوٹے سے چھوٹے قائد سے بھی مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کیا کرتا ہے۔ آج جو ہماری تحریکیں ناکام ہو گئی ہیں اور جو اختلاف کا شکار ہو گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قید ہے وہ کارکن سے مشورہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ انبیاء کا سردار ہے محمد عربی، اور 313 میں سے کچھ تو شہید ہو گئے، تقریباً 300 باقی تھے، آپ نے سب کو جمع کیا۔ فاستشارهم النبی فیہم، اللہ کے نبی نے ان کافروں کے بارے میں مشورہ کیا تو سب سے پہلے ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ حضور کی زندگی میں جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ابو بکر صف اول میں نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، بڑے عجیب الفاظ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہلک وہم
بیگانے تو نہیں ہیں، غیر تو نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی قتل کریں، ذلیل و رسوا کریں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور وقت آتاک اللہ الظفر، اور اللہ نے آپ کو غزوہ بدر میں کامیابی بھی دے دی، یعنی آپ وہ قیدی بن کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور 70 تو مردود ہو کے کنویں کے اندر چلے گئے، غرق ہو گئے، جہنم ان کا مقدر بنا، اللہ نے آپ کو کفار کے مقابلے میں کامیابی بھی دے دی۔ تو حضور نے کہا ابو بکر تیرا مقصد کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے جو لقب دیا ہے نا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، خطبے میں سنتے ہیں نا، یعنی پوری انسانیت انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سب سے رحم دل اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے خود فرمایا تو کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اپنے اس لقب کی لاج رکھنے دیجیے نا، ذرا مجھے شفقت رحمت والا معاملہ کرنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ تو کہا انی ارا یا رسول اللہ میری تو رائے یہ ہے کہ انتا خذ الفداء، آپ ان سے فدیہ لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، کچھ زیورات لے لیں، کچھ مال و متاع لے لیں، اور ان کو آزاد کر دیں اور رہا کر دیں۔ اس کی دو علتیں ابو بکر صدیق نے بیان کی۔ پہلی فرمایا فتکون قوۃ لنا علی الکفار، ایک تو ہمارا روب بیٹھ جائے گا کافروں کا، کافر کہیں گے دیکھو ہم بڑے سردار سے ہی لیکن اپنی جان پیسے دے کر بچا کے آئے ہیں، اور دوسرا فرمایا وَيُهْدِيهِمْ بِكَ، اور اللہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، آپ کی نرمی کے معاملے کی وجہ سے ان کے دلوں کو نرم کرے گا اور اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نصیب دے دے گے۔ ابو بکر کی دونوں باتیں 100% درست تھی۔ مسلمانوں کو عزت مل رہی تھی بغیر خون خرابے کے، شان و شوکت مل رہی تھی بغیر لڑائی کے ان 70 کے مقابلے میں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ صحابہ کے ان اخلاق کو دیکھ کر، اللہ کے محبوب کے اس کرتوت کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، فائدہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ابو بکر نے ہاتھ بڑھا دیا جلدی سے کہ کہیں حضور ابو بکر نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ بڑھا دیا کہ کہیں حضور ابو بکر کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ اب سننا، حضرت عمر نے فرمایا اضرب اعناقہم یا رسول اللہ، ان 70 کے 70 کی گردنیں اڑا دو۔ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ان میں میرا ماموں کھڑا ہے اور میرا ماموں زاد بھائی کھڑا ہے، مجھے تلوار دو، میرے ماموں کو میرے حوالے کرو۔ ان میں ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے، ابو بکر کو تلوار دو، ابو بکر کے بیٹے کو اس کے حوالے کرو۔ اس میں آپ کا چچا عباس کھڑا ہے، آپ یہ تلوار لیں اور عباس کو الگ کریں، اڑا دیں ان کی گردنیں، تاکہ ان کی نسلوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کی مخالفت کس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے ابو بکر کی رائے کو ترجیح دی، فیصلہ کر دیا کہ جی فدیہ لے لو، تو فدیہ ہوا۔ اسی موقع پر اگلی آیات نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ مسلمانوں ایمان سے کہہ رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں کر رہا، عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا نبی مختار کل ہے، یہاں نبی نے ابو بکر کی رائے کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے، صحابہ سے مشورہ رکھ کے فیصلہ کیا ہے۔ نبی اگر مختار کل ہوتا تو اللہ کو نبی پر وعید اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی نے تو اپنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے فوراً کتاب نازل کیا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں قیدی پکڑ کے لائے جائیں اور وہ پھر ان سے مار لے کے ان کو چھوڑ دے۔ دنیا کی زین و زینت کو اختیار کرتے ہوئے اور آخرت کو چھوڑتے ہوئے کتنا بڑا عتاب تھا۔ نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول پر گھبرا گئے اور ڈر گئے۔ امام بخاری کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت نقل کرنے والا اس آیت کے تحت کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا لو نزل العذاب من السماء، لوگوں اگر
ہم افغانستان کا ساتھ نہ دے، کہیں ایران نہ ہم سے ناراض ہو جائے، چائنا سے ہماری آمد نہ بند ہو جائے۔ اللہ نے کہا تم جتنا بھی ان کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، لن ترضا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یا اللہ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا حتی تتبع ملتہم، اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکال دو، یہودیت اختیار کر لو، نصرانیت اختیار کر لو، تب جا کے یہ تم سے راضی ہوں گے، وگرنہ کسی کے ساتھ دینے سے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہی بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عوام کے لیے بھی یہی ہے، آج ہم بدعات کر لیتے ہیں، رسومات کر لیتے ہیں کہ جی فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں طبقہ خوش ہو جائے کہ جی میں نے قرخانی کی، میں نے میلاد پڑھایا، میں نے صلاۃ و سلام پڑھی، فلاں خوش ہو جائے۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں قرآن کے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک تم دیوبندیت سے توبہ کر کے ان کے فرقے کو اختیار نہیں کر لو گے، اس وقت تک وہ تم سے بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ان کو راضی کرنے میں نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، نہ مثال سلام نہ خدائے میرا، کچھ بھی پلے نہ پڑے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوطی سے اختیار کرو اور اپنے دامن کو صاف رکھو، کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ خوش کرنے کے لیے صرف دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرے اس کے محبوب کی ذات ہے، اور دونوں کی خوشی ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ قربان جو اللہ نے اپنی خوشی کو موقوف کر دیا اپنے نبی کی خوشی پر، کہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کو خوش کرو، میں خود بخود خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان سماعت فرما